دھمال کے حوالے سے جی مفتی شیخ صاحب میں عرض کر رہا ہوں کہ دھمال سے کیا مراد ہے؟ اگر تو حالت وجد میں اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں کسی پر کیفیت سرور کا ورود ہوا اور اس نے اٹھ کر رقص کر دیا تو یہ شرعاً جائز ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ سے صحیح احادیث سے، نسائی، ترمذی، مسند احمد بن حنبل اور دیگر ہماری درجنوں کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میرے دوست ہو، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ گول گول دائرے میں گھوم کر حضور کے گرد رقص کرنے لگے۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے جو بھائی ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو فرمایا تم میرے پیارے اور میرے بھائی ہو، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دائرے میں حضور کی ذات کے گرد گھومنے لگے، رقص کرنے لگے۔ رقص کے لفظ موجود ہیں۔ مولا علی سے فرمایا انت منی وانا علی تو مجھ سے میں تجھ سے۔ حضرت علی المرتضیٰ پر وہ کیفیت طاری ہوئی کہ حضرت علی المرتضیٰ رسول اللہ کے گرد، ہم اس کو رقص کا لفظ نہیں دیتے ہیں، عام یہ بدنام ہو گئے، خوشی سے جھومنے لگے چاروں طرف گھوم گھوم کر۔ اس طرح سے تقریباً 13 سے زیادہ احادیث ہیں مختلف مواقع پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بول ٹی وی پر موصوف حنیف قریشی صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا ہے جس میں موصوف جو رقص ہے، جو دھمال ہے، اس کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ اب آئیے مفتی حنیف قریشی صاحب کے جو دلائل ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا دعوے کیے ہیں اور ان دعووں کے جوابات کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے یہ جو روایت پیش کی ہے، کہا ہے کہ یہ حدیث کی 13 کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، 13 حدیث کی کتابوں میں، جبکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ایک حدیث کی کتاب میں ہے۔ میرا مفتی حنیف قریشی صاحب، اس کے جو حواری ہیں، ان کو چیلنج ہے کہ آپ صحیح سند کے ساتھ چلیں۔ اب حقیقت پہ آتے ہیں، صحیح سند کے ساتھ آپ کسی ایک حدیث کی کتاب میں بھی دکھا دیں یہ۔ اب جو ایک حدیث کی کتاب کے اندر ہے وہ بھی ضعیف سند کے ساتھ ہے یہ روایت۔ اب آئیے مفتی صاحب کی یہ جو روایت ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کی تفصیل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ روایت کیا ہے اور اس کی جو ضعف ہے، ضعف کے حوالے سے اس کی کیا وجوہات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا و جعفر و زید، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہم تینوں آئے، میں تھا، جعفر تھے اور زید تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ انت مولائی، تو میرا دوست ہے۔ فحجلا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھمال ڈالا، یا اس کا ایک عام جو معنی کیا جاتا ہے کہ ایک ٹانگ کے اوپر تھوڑی سی دوڑ لگائی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ انت اشبہت خلقی و خلقی، کہ تو سیرت اور صورت دونوں میں میرے مشابہ ہے۔ تو فحجل وراء زید، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، جیسے وہ دوڑ رہے تھے ایک ٹانگ کے اوپر، انہوں نے بھی اس کے پیچھے ایک ٹانگ کے اوپر دوڑنا شروع کر دیا۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں فرمایا کہ انت منی و انا منکا، کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ قال فحجلت وراء جعفر، کہ میں نے پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے دوڑ لگائی، ایک ٹانگ کے ساتھ دھمال ڈالا، یعنی کہ پہلے حضرت زید تھے، اس کے بعد اس کے پیچھے حضرت جعفر تھے اور اس کے پیچھے پھر میں نے جو ہے وہ دھمال ڈالا ایک ٹانگ کے اوپر۔ جبکہ موصوف مفتی حنیف قریشی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو ہے رقص، فرماتے ہیں کہ رقص کے حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں، حالانکہ رقص کے الفاظ حدیث میں موجود نہیں ہیں، حدیث میں حجل کے الفاظ موجود ہیں، رقص کے الفاظ ہیں ہی نہیں۔ ان کا پہلا دعویٰ کہ حدیث کے اندر رقص کے الفاظ ہیں، رقص کے الفاظ حدیث میں ہے ہی نہیں، حدیث میں حجل کے الفاظ ہیں۔
اب یہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے، انہوں نے 13 حدیث کی کتابوں کے بارے میں کہا ہے کہ 13 حدیث کی کتابوں میں ہے، جبکہ صرف ایک حدیث کی کتاب مسند احمد میں ہے، باقی کسی بھی حدیث میں انہوں نے نسائی کا نام لیا ہے، ابو داود کا نام لیا ہے، اسی طرح باقی حدیث کی کتابوں کا نام لیا ہے، کسی بھی حدیث کی کتاب میں یہ الفاظ ہیں ہی نہیں، دھمال ڈالنے کے، ناچنے کے وغیرہ وغیرہ، یہ جو الفاظ ہیں یہ ہیں ہی نہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر 2699 حدیث نمبر ہے، اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے جس میں نہ تو حجل اور نہ ہی رقص اس طرح کا کوئی تذکرہ ہی موجود نہیں، صحیح بخاری کے اندر بالکل تذکرہ موجود نہیں ہے۔ وہاں پہ صرف اتنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کے بارے میں اتنا کہا ہے، یہ فرمایا ہے، رقص وغیرہ دھمال ڈالنا اس چیز کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اب آئیے یہ جو حدیث ہے مسند احمد کی، اس روایت پر تھوڑا سا اس کی سند کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ اس کی سند میں ایک راوی ہے ہانی بن ہانی، یہ ایک مجہول الحال اور ضعیف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف کہا ہے، اتنے بڑے بڑے ائمہ نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ اسی طرح امام ابن سعد رحمہ اللہ نے منکر کہا ہے کہ یہ منکر الحدیث ہے۔ خود اندازہ لگائیں کہ یہ اس کی روایت کیسے قابل اعتبار ہو سکتی ہے۔ اس کا دوسرا ذوب بھی ہے اس روایت کے اندر کہ اس کا شاگرد جو اس سے روایت کرنے والا ہے ابو اسحاق سبیعی، اس کی تدلیس اور جو اس کا جو اختلاط ہے اس کی تصریح ائمہ حدیث نے خود کی ہے، یعنی کہ وہ مختلط فی تھا اور وہ جو تھا مدلس تھا، اس کی تدلیس اور اس کا جو اختلاط ہے اس کو واضح طور پہ ائمہ حدیث نے بیان کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ موصوف مفتی صاحب اس روایت کو بطور حجت بیان کر رہے ہیں، تو ان کا یہ جو دعویٰ ہے دھمال ڈالنے والا یا رقص ڈالنے والا کہ یہ شرن جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آ کے اگر ایسا کر گزرتا ہے تو یہ چیز جائز ہے، بالکل بھی یہ چیز جائز نہیں ہے۔ احادیث کے اندر کہیں بھی اس چیز کے جواز ثابت نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ موصوف مفتی صاحب کے مذہب کے جو امام ہیں یہ حنفی ہیں، اور حنفی احناف کے بڑے امام، ایک بڑے جلیل القدر امام ہیں علامہ بدر الدین حنفی رحمۃ اللہ علیہ، اپنی عمدۃ القاری کے اندر اس چیز کو حرام، دھمال یا رقص کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اجماع العلماء ان من ادعى الرقص قربۃ الی اللہ تعالی کفر، کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ جو دھمال ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے تو وہ شخص کافر ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ یہ دھمال اللہ تعالیٰ کی، دھمال یا رقص اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے، وہ شخص کافر ہے۔ خود اندازہ لگائیں کہ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ بدر الدین حنفی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہ جو رقص ہے اس کو حرام کہا ہے، جبکہ موصوف حنیف قریشی صاحب ویسے تو ایک متضاد مولوی ہیں، ان کا رد خود ان کے فرقے، ان کی جماعت کے بریلوی مذہب اہل سنت جو بریلوی ہیں وہ خود ان کا رد کرتے ہیں۔ بہت سارے ان کے عالم ہیں جو انہی کی جماعت اور انہی کے فرقے ہیں اور ان کا رد کرتے ہیں۔ تو موصوف مفتی، میرا جو کام ہے، میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے تو اسی حوالے سے چونکہ ٹی وی پہ بیٹھ کے موصوف مفتی صاحب نے اس کو جائز کہا ہے، اس کے طور پہ دلیل دی ہے، تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں حقیقت آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، وہ جو انہوں نے روایت بیان کی اور روایت یہ حقیقت میں جو دلائل ہیں یہ اس حوالے سے سلف کا کیا موقف تھا۔ ویسے تو بہت سارے فتاوی جات موجود ہیں اسلاف میں، بڑے بڑے علماء جو پچھلے گزرے ہیں ان کے اس کے حرام ہونے پر بہت سارے فتاوی جات موجود ہیں، لیکن اختصار کی وجہ سے صرف میں نے 2 ذکر کیے ہیں، اور ان کی جو روایت ہے، اس روایت کا جو حقیقت ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو رقص ہے، یہ جو دھمال ہے، یہ شرعاً بالکل ناجائز حرام ہے، اور بعض علماء نے اس کو کفر بھی قرار دیا ہے۔ بہرحال کفر اس کیفیت اور اس صورتحال میں ہے کہ جب کوئی اس کو باعث ثواب سمجھتا ہے تو وہ کفر ہے، لیکن اگر کوئی باعث ثواب نہیں سمجھتا تو بھی یہ حرام ہے، یہ جائز بالکل بھی نہیں ہے۔